ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، اور اس کی دلیل قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں من فی السماوات والارض، جو بھی مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے، خوشی و ناخوشی میں، اور ان کے سائے بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کو۔ دوسری آیت میں سورۃ النحل آیت نمبر 48 ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے؟ ان دونوں آیتوں میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ساری مخلوقات کے سائے ہیں، اور ان مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہیں، جس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ بھی تھا، کیونکہ ان دونوں آیات میں استثناء نہیں ہے۔ استثناء نہیں ہے تو دلیل کو اس کے عموم پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ اس سے واضح دلیل مسند احمد کی حدیث نمبر 26866 26866 علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں اس روایت کو۔ سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے سیدہ صفیہ کے لیے اونٹ مانگا، تو سیدہ زینب نے یہ کہا کہ کیا میں آپ کی یہودیہ کو اونٹ دوں، یعنی آپ کی جو یہودی بیوی اس کو میں اونٹ دوں اپنا؟ اس بات پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام شدید غصے میں آ گئے۔ آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور ان سے بات نہ کی حتیٰ کہ مکہ آ گئے، اور اپنے سفر پر ایام منی میں حتیٰ کہ مدینہ آ گئے، اور محرم اور سفر کے مہینے گزر گئے، اور ان کے پاس نہ آئے اور نہ ان کے لیے کوئی حصہ تقسیم کیا۔ سیدہ زینب آپ سے مایوس ہو گئیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ ان کے پاس آئے، یعنی سیدہ زینب کے پاس آئے۔ سیدہ زینب نے آپ کا سایہ دیکھا تو کہا، شاہد نوٹ کر لیں، سیدہ زینب نے آپ کا سایہ دیکھا تو کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس نہیں آتے، پھر یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو یعنی اس خوشی میں میں کیا کرتی؟ کہتی ہیں کہ ان کی ایک لونڈی تھی جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر رکھتی تھیں، انہوں نے کہا کہ فلاں لونڈی آپ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کی چارپائی کی طرف گئے، چارپائی کھڑی تھی، آپ نے ان سے اپنے ہاتھ سے بچھایا، پھر اپنی بیوی سے ملے اور ان سے راضی ہو گئے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، علامہ البانی فرماتے صحیح حدیث ہے، اور اس میں واضح الفاظ ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو دیکھا۔ اور پھر ہمارے ابو حذیفہ بھائی نے جزاہ اللہ خیر اس جواب کے ساتھ ایک شبہ کا ازالہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نور ہیں، اس لیے ان کا
سایہ نہیں تھا، جبکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ بشر تھے؟ سورہ کہف کی آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد الى آخر الآیہ۔ اس آیت کریمہ بھی اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں 2 آیتوں کے ساتھ 3 آیتیں ہو جائیں گی۔ ان 2 آیتوں میں تو واضح ذکر ہے سایہ کا، اس آیت میں سایہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک پیغام ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، بشر تمہاری طرح، تمہارے مثل بشر ہوں، ہم بشر ہیں، ہمارے سائے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان کا سایہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ استثناء کس چیز کا ہے؟ ایک چیز کا، وہ کیا ہے؟ وحی کا نازل ہونا، یوحى الیہ، یہ استثناء ہے، یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر سایہ نہ ہوتا تو اس کا استثناء ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ غلط فہمی اس سے دور ہو جاتی ہے کہ یہ شبہ جو ہے کہ نور تھے اس لیے سایہ نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نور نہیں تھے، بشر تھے۔ اگر بالفرض جدلاً یہ مان لیا جائے کہ نور تھے، پھر بھی اس کا سایہ سے کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی ایسی نورانی مخلوق ہے جس کا سایہ کا ذکر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ فرشتوں کا سایہ ہے کہ نہیں؟ ثبوت ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1244 1244 اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اور یہ تبکین اولا تبکین، یہاں پر تم لوگ نہیں بلکہ صحیح لفظ جو ہے اس عورت سے مخاطب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بیٹا مر گیا تھا، یعنی ایک قتال اور جہاد میں شہید ہو گیا تھا۔ تم رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پروں کا سایہ کس چیز پر کیے ہوئے ہیں؟ اس صحابی پر جو میدان جہاد میں وفات پا چکے تھے یا شہید ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سایہ، فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ شبہ بھی باطل ہے کہ اس لیے سایہ نہیں کیونکہ نور ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ نور ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور اگر نور بھی تم لوگ کہتے ہو، ہم نہیں کہتے، تم لوگ کہتے ہو اگر نور ہے، تب بھی سایہ کا نہ ہونا لازمی نہیں ہے، اور سایہ کے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرشتوں کے پروں کا سایہ ہوتا ہے جبکہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ ہونا بھی لازم آتا ہے۔ خلاصہ کلام دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سایہ تھا۔ وہ یہ ہمارے بھائی ابو حذیفہ عمران بھائی جزاہ اللہ خیر نے جواب دیا ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔